مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا. بہت سارے شریعت کے وہ احکام جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، فریضے کی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو تفصیل سے بیان نہیں کیا. مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے. اب نماز کا پورا تفصیلی طریقہ، حالانکہ نماز اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن ہے، اس کے باوجود نماز کا تفصیلی طریقہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے. لیکن میاں بیوی کے آپس کا رشتہ یہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے، کس موقع پر شوہر کو کیا کرنا ہے، کس موقع پر بیوی نے کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے خود تفصیل سے بیان کی ہیں. چنانچہ سورۃ النساء قرآن کریم کی سورت ہے، اس سورت کا نام ہی اس سے رکھا گیا. النساء عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی اس کے اندر عورتوں سے متعلق مسائل بیان کیے گئے. سورۃ البقرہ کو آپ دیکھ لیجئے، سورۃ الطلاق کو آپ دیکھ لیجئے، اور کئی سورتوں کے اندر عورتوں سے متعلقہ مسائل، خاندانی گھریلو مسائل کو قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور اس کے اندر بنیادی سب سے پہلا جو نقطہ سمجھنے کا ہے اس رشتے کو آباد رکھنے کا اور قائم رکھنے کا، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت سے. اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکاح کا خطبہ پڑھا کرتے تھے تو آپ اس میں 3 آیات پڑھا کرتے تھے، اور ان تینوں آیات کی ابتدا اتقوا ربکم اور اتقوا اللہ سے ہوتی ہے، جس کے اندر میاں بیوی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس رشتے کو نبھانے میں تم نے پہلے جس اصول کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو. میاں کو بھی یہ خوف دل میں رکھنا ہے اللہ کا، اور بیوی کو بھی یہ خوف دل میں رکھنا ہے. جب یہ خوف اللہ کا دل میں آ جائے گا تو پھر کوئی بھی کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کرے گا. چنانچہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے اندر اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. اور ظاہر زندگی ہے، جب 2 انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے، کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کا مزاج 100% دوسرے انسان کے مطابق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے. لیکن یہ رشتہ ایسا ہے جس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر شوہر مکمل اصول و ضوابط کے مطابق چلنا شروع کر دے اور بیوی مکمل اصول و ضوابط کے مطابق چلنا شروع کر دے، اور ہر ایک یہ دیکھے کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے یا نہیں، اور آیا میرا یہ حق مجھے مل رہا ہے یا نہیں، تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا. اس رشتے کی آبادی کمپرومائز کے ساتھ ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر اس چیز کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يصلح الكذب الا في 3، رجل يحدث امرأته ليرضيها، کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ہے، جھوٹ کسی معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے کوئی جھوٹی بات بھی اپنی زبان سے نکال دے تو شریعت اس کو بھی منع نہیں کرتی. یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس نے کھانا بنایا اور اس کو کھانا اچھا نہیں لگا، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ کھانا تم نے بڑا اچھا بنایا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ بات خلاف حقیقت ہے، لیکن شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے ایک شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے، شریعت اس پر مواخذہ نہیں کرتی. اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کا دل رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہاں جھوٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے. مثال کے طور پر بیوی نے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور وہ کہتا ہے میں کل آپ کو یہ چیز دلا دوں گا یا پرسوں دلا دوں گا، اور جھوٹ بول رہا ہو، اس جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. ایسا جھوٹ جس میں بیوی کا یا شوہر کا، جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ سامنے والے کی مصلحت کا، اس کی خیرخواہی کا، اس کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے کہے.